مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 2 کے ساتھ آج پھر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پہلے شعر سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ شعر نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ اس میں مشکل الفاظ کی بات کریں تو کوئی ایسا مشکل لفظ تو نہیں ہے، بے کسی مجبوری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ جب ہم کسی کو ہنستا بولتا دیکھتے ہیں تو حضرت اور بے بسی سے اس کا منہ دیکھ دیکھ کر روتے ہیں۔ اور اب جو ہے چونکہ مفہوم کم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوتی، کیونکہ جو مفہوم ہے اسی کے ارد گرد ہم نے رہنا ہوتا ہے، اور اسی کے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ شعر کی اصل موجود ہوتی ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ہنسنا اور رونا یہ ہماری جو ہے وہ انسانوں کی زندگی کے اندر شامل ہے۔ ہر انسان کا واسطہ جو ہے وہ ہنسنے سے بھی ہوتا ہے اور رونے سے بھی ہوتا ہے۔ ہنسنا جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ ہماری خوشیاں ہیں، اور رونا جو ہے وہ دکھ کی علامت ہے۔ اور ہنسنا رونا یعنی خوشی اور غم یہ ہر بندے کی جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس شعر کے اس واقعاتی پہلو کو مد نظر رکھیں کہ جس میں جو ہے فضل خیر آبادی سے اپنے ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ ناراضی ہو جاتی ہے مومن خواہ مومن کی، اور اس کی وجہ سے، اور پھر دیکھیں وقتی طور پر ناراضی ہو گئی، قطع تعلق بھی ہو گیا، بول چال بھی بند ہو گیا، لیکن بعد میں اس فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کبھی میں اور میرا دوست جو ہے جب ہم آپس میں صلح کے ساتھ رہ رہے تھے تب جو ہے ہم ہنستے تھے، بولتے تھے، بیٹھتے تھے، آپس میں بات چیت ہوتی تھی، دل کی باتیں کرتے تھے، اور آج جب یہ سب کچھ میسر نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ خوشی جو ہے وہ صرف ایک بندے کے لیے تھوڑی ہے، خوشی ہر بندے کے لیے، اور خوشی ویسے بھی ایک ایسا جذبہ ہے یا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آتا جاتا رہتا ہے، یہ ڈلتی بڑھتی چھاؤں۔ آج کسی کو خوشی نصیب ہوئی ہے تو کل کسی کو غم بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو خوشی جو ہے وہ اس بندے سے چھن چکی ہے، وہ خوشی کہ جو اپنی دوست کی معیت میں یا دوست کے ہمراہ محسوس کرتا تھا، لیکن جب اس کا دوست اس سے جدا ہوا ہے تو دوسروں کے تو ان کے ساتھ ہیں، تو جب وہ معاشرے کے اندر زندگی میں اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور اس کو پھر اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہوئی، اور جب ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے تب ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر رونا آتا ہے، اور پھر اس وقت جو ہے وہ اپنے دوست کو یاد کر کے روتا ہے۔ خیر وہ بعد میں ان کی آپس میں صلح بھی ہوگی، لیکن اگر ہم اردو غزل کے روایتی مضمون کو سامنے رکھیں تو اس کے حساب سے بھی اس کی تشریح جو ہے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اردو غزل کے اندر جس محبوب کا تصور ہے اس محبوب کے متعلق جو ہے وہ ہمارے تمام کلاسیکل شعراء کے ہاں جو بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ظالم ہوتا ہے، جفاکار ہوتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں پر جو ہے وہ اپنی مہربانی کی نظر نہیں کرتا ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے کہ تیسرا کردار جو رقیب ہے وہ بھی اس میں عام موجود ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے چاہنے والے یعنی محب پر مہربانی نہیں کرتا اور اپنی محفل میں جگہ دیتا ہے رقیب کو، اور جب پھر محبوب پر نظر پڑتی ہے محب کی تو وہ پھر اس وقت جو ہے تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں یعنی کسی جو ہے یہ کنایتاً بھی ہو سکتا ہے لفظ کسی کا جو ہے کہ جب میں اپنے محبوب کو جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ یعنی رقیبوں کے ساتھ ہنستا بولتا دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی کہ کبھی کوئی وقت ایسا تھا کہ ہم اکٹھے ہوتے تھے، ہم ہنستے بولتے تھے، آج جو ہے وہ مجھے خوشی میسر نہیں ہے، لہذا وہ اپنے ان باتوں پر اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی کہ مجھ سے وہ خوشیاں چھین گئی ہیں، تو پھر رونا کیا ہے؟ رونا غم کی علامت بھی ہے، اور رونا غم کو ہلکا بھی کر دیتا ہے۔ جب بندہ کسی دکھ پر رو لیتا ہے نا تو اس دکھ تو ختم نہیں ہو جاتا، لیکن اس دکھ کا احساس ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ ایک ایسے عاشق کی یا ایسے محب کی جو ہے وہ اس میں بات ہمیں بتاتا ہے کہ جو پھر اپنی ان خوشیوں کے چھن جانے پر، اپنے محبوب کے اس تعلق کے ٹوٹ جانے پر جو ہے وہ روتا ہے،
اور رو کر اپنے دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک شعر میں بھی ہے نا جی، ہم سے رہے حیات میں بچھڑا جو ایک شخص، آنکھیں بھی اس کے ساتھ ہی جیسے بچھڑ گئیں۔ یعنی جب کوئی شخص بچھڑتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے نہ بچھڑے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر تکلیف ہی ہمارے پاس رہ جاتی ہے، اور اس تکلیف کا احساس جو ہے سب سے پہلے آنکھوں کو ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے بعد پھر رونا ہی رہ جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ اپنے اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے ساتھ تھا۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی دیکھ کر اپنی خوشیوں کے چھن جانے پر جو دکھ کرتے ہیں وہی ہماری جلن میں بدل جاتا ہے۔ اور وہ ایک نثری حوالہ ہے نا اس سلسلے میں کہ حسد جو ہے وہ حسرت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ یعنی حسد جو ہے وہ تو ایک ہے نا خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، اور جب انسان حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشوں کے چھن جانے پر جو ہے اس کا دکھ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر حسد بھی آ جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے مزید خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ قول ہے کسی مفکر کا کہ بے بس انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کی خوشی کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کی خوشیوں کو برداشت کیوں نہیں کر پا رہا ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خواہش بہرحال موجود رہتی ہے کہ کاش یہ خوشیاں مجھے بھی میسر آتی، یہ پل مجھے بھی میسر آتے، اور وہ اس کو میسر آ نہیں رہے ہوتے، اس لیے اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے۔ اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے، دیکھیں ہم کئی دفعہ شادی بیاہ کی تقریب میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اکثر جو ہے یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی عورت جو ہے وہ کسی ایک طرف بیٹھ کے رو رہے ہوتے، اور بندہ اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر رونا ہی تھا تو پھر شادی کی تقریب میں نہ آتے، لیکن اب آ کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کبھی اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بیانا چاہتے تھے اور وہ خوشی ان کو میسر نہ آ سکی باوجود، تو اب جب کسی کی جو ہے وہ خوشی دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اپنی خوشیوں کے چھن جانے کا افسوس ہوتا ہے، اور اس شعر کے اندر بھی کچھ ایسی کیفیت ہے۔ لہذا ہم جو ہے اس پورے مضمون کو سامنے رکھیں تو بہت آسان سا مضمون ہے اس شعر کا، یعنی چونکہ پوری غزل کے اندر جو ہے وہ ایک واقعاتی پہلو ہے، اور اس واقعاتی پہلو کو آپ سب سے پہلے بیان کر دیں، پھر غزل کا وہ روایتی مضمون جو محبوب کے حوالے سے اس کو بیان کر دیں، اس کے اندر یہ اشعار بیان کر لیں، اس کے علاوہ اگر اس مضمون پہ کوئی اور آپ کو اشعار ملتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ضرور لکھ دیں، اور اسی طرح سے کوئی نثری حوالے لکھ دیں، اور کم از کم جو ہے وہ کم از کم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ 2 صفحے کی ہو، اور اگر اتنے آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ لازمی طور پر جو ہے وہ آپ کے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں، اور آپ کو اوورال ایگریگیٹ اور اردو میں جو نمبر ہے وہ آپ کو اپنی منزل کے بہت قریب لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔